بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ فجر کی قضا نماز کب پڑھیں۔ کیا ظہر کے ساتھ فجر کی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور قضا نماز پڑھنے کی نیت کیسے کرنی ہے؟ بہت سے لوگوں کو نیت کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے، آنکھ نہ کھلے، تو فجر کی قضا نماز کب پڑھیں؟ کیا ظہر کے ساتھ فجر کی قضا پڑھ سکتے ہیں؟ اور قضا نماز پڑھنے کی نیت کیسے کرنی ہے؟ قضا نماز کا مکمل طریقہ اور نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز قضا نہیں کرنی چاہیے۔ فجر کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، جس طرح کے حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی، اسے پوری رات عبادت میں گزارنے کا ثواب حاصل ہوگا، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ پورا دن اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے، یعنی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے مجھے ان تمام سے زیادہ بہتر ہے، یعنی فجر کی 2 رکعت سنت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام سے بہتر فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ کتنی فضیلت ہے، تو اس نماز کو بالکل قضا نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، نماز فجر کی پابندی اور حفاظت کرنے والوں کے لیے 10 خوشخبریاں ہیں۔ پہلی بشارت، قیامت کے دن کامل نور حاصل ہوگا۔ دوسری خوشخبری، فجر کی 2 رکعتیں دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں۔ تیسری خوشخبری، نیکیوں کے حصول میں کامیابی۔ چوتھی خوشخبری، نمازی کے حق میں فرشتوں کی گواہی کا حصول۔ پانچویں خوشخبری، جنت کے حصول کی سرفرازی اور جہنم سے خلاصی و نجات۔ چھٹی خوشخبری، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا حصول۔ ساتویں خوشخبری، رات میں قیام کے اجر و ثواب کا حصول۔ آٹھویں خوشخبری، فرشتوں کی دعا کا حصول۔ نویں خوشخبری، حج اور عمرہ کا اجر و ثواب۔ 10ویں خوشخبری، اللہ کی حفظ و ایمان اور اس کی ضمانت کا حصول۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی کوئی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق کی تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا رہتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر و عشاء کی نمازیں خیر و برکات سے معمور ہیں۔ ان 2 نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب، اجر اور خیر و برکات معلوم ہو جائے تو وہ ان دو نمازوں میں ضرور آئیں، چاہے کولوں کے بل گھسٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ ہم میں سے اکثر نماز فجر خصوصاً اور دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکات کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محافل کے انعقاد، لوحے قرآنی کے تعویذ آویزاں کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کہ بلا شبہ ان تمام کارہائے خیر میں برکت کا عنصر موجود ہوتا ہے، لیکن قرآن خوانی، محفل میلاد، لوحے قرآنی کے نقش گھر میں آویزاں کرنے سے خیر و برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کے سوتے نماز سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی سے ہی مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی سے ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگوں کی عادت بن چکی ہے آج کل وہ رات دیر سے سونا اور صبح فجر میں اٹھنے کے جو اسباب ہیں وہ بھی اختیار نہیں کرنا، یعنی کسی کو بتانا نہیں کہ مجھے فجر کے لیے اٹھا دینا یا پھر الارم وغیرہ لگانا۔ یہ بالکل یعنی ان کی نیت ہوتی ہے کہ وہ صبح اٹھ کر 10 بجے جا کر اٹھیں گے، وہ الارم بھی 8، 10 یا 9 بجے کا لگائیں گے، جو بالکل غلط ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو قضا کرنا یہ گناہ سے خالی نہیں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر آنکھ نہیں کھلی ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ الارم لگائیں، کسی کو بتا کر سو جائیں کہ اب میں دیر سے سو رہا ہوں یا سو رہی ہوں، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی تو گھر میں کسی کو بتا کر سوئیں کہ مجھے فجر کے لیے اٹھا دینا۔ تو نماز جو ہے وہ بغیر کسی شرعی عذر کے قضا نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو قضا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کرنی ہے، اور قضا نماز کس وقت پڑھنی ہے؟ کیا ظہر کے ساتھ فجر کی قضا پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ سوالات بہت زیادہ لوگوں کے دماغ میں ہوں گے۔ کوئی بھی نماز ہے، چاہے فجر کی نماز ہو، ظہر ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب ہے، عشاء کی نماز ہے، کوئی بھی نماز قضا ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے اس نماز کو ادا کریں۔ اس فرض کو ادا کر کے اس فرض سے بری ذمہ جتنی جلدی ہو سکے ہو جائیں۔ 3 مکروہ وقت ہیں جن میں نماز ادا کرنا جائز نہیں۔ نمبر 1 پر طلوع آفتاب کہ جب سورج نکلتا ہے 15-20 منٹ کا یہ مکروہ وقت ہے۔ نمبر 2 پر زوال کا وقت کہتے ہیں، یہ بھی 15-20 منٹ کا ہوتا ہے۔ نمبر 3 پر غروب آفتاب یعنی سورج غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے سے لے کر سورج غروب ہو جانے تک یہ 3 مکروہ وقت ہیں جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ جب چاہیں آپ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کی نماز قضا ہے تو اگلے دن فجر کے ساتھ ہی اس کی قضا کریں گے، ظہر کی نماز ہے تو اگلے دن ظہر کے ساتھ ہی قضا کریں گے۔ یہ بالکل غلط تصور ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے قضا نماز ادا کر کے اس فرض سے سبکدوش ہو جانا چاہیے۔ اب اگر ظہر کے بعد آپ پڑھنا چاہتے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک چیز یہاں پر بیان کرتی چلوں، قضا نماز کی نیت میں بتاتی ہوں اور طریقہ کیا ہے یہ بھی بتاتی ہوں، لیکن یہاں پر یہ چیز بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر تو اسی دن کی فجر کی قضا زوال کے وقت سے پہلے پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ مان لیں آج آپ کی فجر کی قضا ہوئی ہے تو آپ زوال کے وقت سے پہلے قضا پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت سنت بھی ادا کریں گے اور 2 فرض بھی پڑھیں گے، لیکن زوال کے وقت شروع ہو گیا، اب جب بھی آپ ادا کریں گے تو صرف فرض کی قضا کریں گے، یعنی فرض ہی پڑھیں گے، 2 رکعت فرض ہی پڑھے جائیں گے۔ اب قضا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کریں گے، کہ نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بہت سے لوگوں کو نیت کرنے کا صحیح طریقہ ہی معلوم نہیں ہوتا۔ نیت جو ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کرنا ضروری ہے، کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس سے پہلے نیت ضروری ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ نیت کیا ہے۔ دیکھیں، اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں آج کی فجر کی قضا نماز ادا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ دل ہی میں ارادہ کر لیں، بس آپ کی نیت ہو گئی۔ لیکن اگر آپ قضائے عمری پڑھ رہے ہیں
بہت ساری نمازیں قضا ہیں، تو اس میں نیت کا طریقہ پھر یہ ہوگا کہ آپ اس میں نیت کریں گے کہ سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر کی نماز کی، اگر تو آج کی نماز کی آپ نیت کر رہے ہیں تو پھر آپ یوں کہیں گے کہ آج کی فجر کی قضا نماز کی نیت کی میں نے، لیکن اگر آپ قضاء عمری پڑھ رہے ہیں یعنی بہت ساری نمازیں قضا ہو چکی ہیں، تعداد معلوم نہیں ہے، قضاء عمری پڑھیں تو اس میں سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر کی نماز کی نیت کی میں نے اس طرح، پھر اس کے بعد سب سے پہلی قضا ہونے والی نماز ظہر کی نیت کی میں نے، یہ طریقہ ہے نیت کا۔ اب نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نماز شروع کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، جو بھی آپ کو سورت یاد ہے ان میں سے کوئی ایک سورت تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے، اس کے بعد پھر دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے، دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت، پھر کوئی سورت ملائیں گے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ جس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں، یعنی قضا نماز پڑھنے کا اور ادا پڑھنے کا کوئی پڑھنے میں خاص فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قضا میں یہ چیزیں پڑھنی ہیں، ادا میں یہ چیزیں، ایسا نہیں ہے، نیت کا فرق ہے۔ آپ قضا پڑھ رہے ہیں تو قضا کی نیت کریں گے کہ نیت کی میں نے فجر کی قضا نماز کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، دل ہی میں ارادہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو نیت کا فرق ہے، نیت اگر آپ قضا پڑھ رہے ہیں تو قضا کی نیت کریں گے، باقی پڑھنے کا طریقہ ایک جیسا ہی ہے۔ تو یہ قضا نماز ادا کرنے کا بالکل آسان سا طریقہ ہے، اور نیت کیسے کرنی ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا ہے، اور ساتھ ہی فجر کی قضا ظہر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے جو بھی آپ کے ذمہ قضا نمازیں ہوں ان کو ادا کر کے اس فرض سے بریو ذمہ ہوں۔ محترم ناظرین، ہمیں اپنے گھروں میں تمام اہل خانہ کی نماز فجر کی ادائیگی کے حوالے سے اپنا اور اپنے گھروں کا جائزہ لینے اور محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یاد رکھیے، نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے کہ آگ لگا کر جلا دوں۔ ہمارے نوجوان جو رات بھر موبائل پر یوٹیوب، گوگل، فیس بک، واٹس ایپ اور نہ جانے کن کن غلاظتوں میں غوطہ زن رہتے ہیں اور عین فجر کے وقت سو جاتے ہیں، انہیں ان وعیدوں اور تنبیہات سے عبرت و سبق اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور یہ بات ہر مسلمان کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نماز فجر میں ناغہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت قبول نہیں۔ یہ ایسی غلطی، کوتاہی، غفلت اور سستی پر مبنی گناہ ہے کہ اس پر جتنا بھی بولا جائے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے اور نمازوں کو ان کے صحیح اوقات پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر۔